myself Mrs. Aswa Shehbaz and I am a consultant psychologist and آج بہت ایک سیریس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہی ہوں. بہت دنوں سے اس کی ریکویسٹ آ رہی تھی اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس چیز پہ ایک ویڈیو بنائی جائے کہ انڈائریکٹ لوگوں کی جن لوگوں کو یہ میسج ملنا چاہیے انہیں یہ میسج مل جائے. بٹ میری یہ جو ویڈیو ہے ڈائریکٹلی پیرنٹس کے لیے ہے, ٹیچرس کے لیے ہے, اور جو بھی ایسی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو بچوں کو ڈیل کرتے ہیں, ایڈلٹس کو ڈیل کرتے ہیں, ٹین ایجرس کو ڈیل کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک گائیڈنس کے لیے ایک ویڈیو ہے. اچھا جی, پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ کلینکل سائیکالوجسٹ بیسکلی کن کن چیزوں میں جو ہے وہ ورک کرتے ہیں, کن کن شعبوں میں جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم بیسکلی سائیکو سوشل ایشوز جو کہ آپ کے سماجی یا نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں, اور سائیکو سیکشول ایشوز جو کہ ہیں آپ کے جنسی نفسیاتی مسائل, ان دونوں چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. تو اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ آج جو ہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایسے بچوں کے بارے میں ہے جو ایڈولسنس کی ایج سے گزر رہے ہیں یا بلوغت کی عمر سے گزر رہے ہیں. ان کے لیے سیکشول ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے, پیرنٹس کیسے انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں اس سب چیز کے بارے میں. سب سے پہلی بات یہ کہ نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ 90% ہمارے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی سیکشول ڈیزائر کے ساتھ, یا آپ کو اگر بڑی لے مین لینگویج میں سمجھایا جائے تو 90% ہمارے جو سیکشول ایشوز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نفسیاتی الجھن, مشکل یا متس کے ساتھ جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں, اور جو 20% ایشوز ہوتے ہیں وہ اٹ کوڈ بی میڈیکل ایشوز اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو آپ بالکل یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ ہمارے جو بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان میں سائیکو سیکشول ایشوز نہیں آتے. بینگ سائیکالوجسٹ, جب کوئی بھی پرسن, کوئی بھی شخص یا کوئی بھی بچہ ٹین ایجنگ سے گزر رہا ہے, بلوغت سے گزر رہا ہے یا ایڈولسنس کی ایج سے گزر رہا ہے, وہ کسی ایسی الجھن میں پڑ جاتا ہے جہاں دیکھیں انسان ایک بہت جذباتی قسم کا ایک جو ہے وہ ایک تخلیق ہے اللہ میاں کی, اور کئی دفعہ ہم ایسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں جہاں پہ نہ تو ہمیں اپنے جذبات پہ قابو رہتا ہے اور نہ ہی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں اپنے ایموشنز کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں. وہ ہمارے سوشل ایموشنز بھی ہو سکتے ہیں, سائیکولوجیکل ایموشنز بھی ہو سکتے ہیں, اور سیکشول ایموشنز بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ گائیڈنس کی کمی ہے, اپروپریٹ گائیڈنس نہیں ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے جو بچے ہیں وہ بہت ساری رانگ ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں, کیونکہ پیرنٹس جو ہیں شائع فیل کرتے ہیں اپنے بچوں سے سیکشول ان کو گائیڈنس دینے کے بارے میں, جو کہ بہت ضروری ایک گائیڈنس ہوتی ہے. فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ 12 سے 13 سال کی عمر میں ضروری نہیں ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ سیکشول ایجوکیشن دیں. یہ ایجوکیشن 1 سے 1.5 سال کے بچے کو ہی دینا ضروری ہوتی ہے, مطلب وہاں سے اس کی ایج شروع ہوتی ہے. یہ وہاں سے اس لیے شروع ہوتی ہے کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بچہ 1 سے 1.5 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ بچہ ہو یا بچی ہو وہ اپنی باڈی کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنا اور ایسی چیزیں کرنے سے جو ہے وہ اس چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بچہ ہے. اور ہم بینگ پیرنٹس ان کو آپ نے بڑے کامن سا ایک دادیوں نانیوں کو یا ماؤں کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ جی اگر بچہ کوئی اپنی پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ کرے نہیں کرو, یہ گندا ہے, یہ گندی چیز ہے, مطلب ہم اس طرح سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو ہم 1-1.5 سال سے بچے کی پرورش ان چیزوں کے ساتھ اس کے مائنڈ میں یہ چیز بٹھا دیتے ہیں, انکانشیس میں اس کے یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یہ ایک گندی چیز ہے, یہ ایک گندا حصہ ہے میرے جسم کا جس کے بارے میں جو ہے مجھے اوپنلی اس کو ٹچ کرنا الاؤڈ نہیں ہے یا مجھے اس کے بارے میں ایکسپلور کرنا الاؤڈ نہیں ہے. وہی بچہ جب آپ کا 5-6 سال کی عمر میں چلا جائے گا, فار ایگزامپل جن بچوں کی ٹوائلٹ ٹریننگ یا پوٹی ٹریننگ ٹائم پہ نہیں ہوئی ہوتی ہے, وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں, ایڈولسنس میں چلے جاتے ہیں یا ٹین ایجنگ میں چلے جاتے ہیں, تو ان میں بہت سارے سیکشول ڈس آرڈرز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ہم نے پراپر چیزوں کے بارے میں ٹرین نہیں کیا ہوتا.
ہاؤ ٹو واش یور سیلف. بہت سارے بچوں کو OCD ہو جاتی ہے اس طرح سے کہ ہم نے انہیں ٹھیک سے گائیڈ نہیں کیا ہوتا پیرنٹس نے, تو وہ جو ہیں بہت زیادہ آبسیسو ہو جاتے ہیں اپنی باڈی کے بارے میں, کلین کرنے کے بارے میں, یا بہت ساری اس طرح کی ڈس آرڈرز میں پڑ جاتے ہیں. اچھا, ٹیچرز کا اس صورت میں اس طرح سے کام ہوتا ہے. سب سے پہلا یہ کہ سب سے زیادہ اپروپریٹ ہمارا جو چینل ہوتا ہے اس گائیڈنس کے لیے وہ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں. اور پیرنٹس جو ہیں انفارچونیٹلی ہر چیز بتا دیں گے. وہ بچے کو یہ ضرور بتائیں گے کہ نہیں اس پارٹ کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ ایک پارٹ ہے, یہ ایک بیڈ گندی چیز ہے تمہارے جسم پہ لگی ہوئی کوئی. یا ہم بچیوں کو یہ تو بتا دیتے ہیں بڑی ہو گئی ہو دوپٹہ لے لو, پر دوپٹہ کیوں لے لو, چادر کیوں اوڑھ لو, کیا چیز چھپانی ہے, کیوں یہ چیز ہو گئی. ہم اس کو بڑی ایک ایسی پرائیویٹ سی چیز بنا دیتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے, بچے کو یہ بتائیں کہ اگر آپ اس کو چیز سے منع کر رہے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے. بچی کو دوپٹہ اوڑھنے بول رہے ہیں, اگر پردہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے. آپ اس کے اوپر ہٹلر کی طرح کہیں گے دوپٹہ لے کے جاؤ, سر پہ دوپٹہ نہیں لیا, تو اس کے لیے دوپٹہ ایک عذاب بن جائے گا. ٹھیک ہے, سمجھانا بہت ضروری ہے. بہت ساری بچیاں ہمارے پاس اس چیز کے لیے آتے ہیں جن کو بائی فورس ابایا یا ویل کرائی گئی ہوتی ہے, جنہیں برقع پہننا بتایا گیا ہوتا ہے کہ جی ابا ڈانٹیں گے یا بھائی ماریں گے یا گھر میں ایسا سسٹم نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پورے گاؤنز کے ساتھ جو چیزیں کی ہوتی ہیں, لیکن ان کو ریزن نہیں پتہ ہوتی کہ یہ کیوں ایسا جو ہے وہ مجھے کیوں ایسا کہا گیا. یہ لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو کہا گیا ہوتا ہے لڑکیوں کے بارے میں بات نہیں کرنی. ہم پیرنٹس ہی ہوتے ہیں کیونکہ, اور ویسے بھی پیرنٹس کیا ہی گائیڈ کریں گے جن کو خود اپنی ایج پہ گائیڈنس نہیں ملی ہوتی اس چیز کی. تو دیکھیں, اور دوسری بات یہ کہ جب ہم اس طرح کی چیز کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ بڑی والی بات ہے کوئی, کہ جی ہم اس کو ایک بنا دیتے ہیں کہ جی اچھا آپ نے اگر کوئی پیرنٹس اپنے بچے کو سیکشولی گائیڈ کر رہے ہیں چیزوں کے بارے میں یا اپوزٹ جینڈر کے بارے میں, تو ان کو دوسرے لوگوں کو یہ لگتا ہے جی یہ تو بڑی غلط قسم کی بات کر رہے ہیں, اس طرح کہ آپ اپنے بچوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لائک واٹ ڈو یو مین بائی دس. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بینگ پیرنٹ آپ نے ہر وہ ان اپروپریٹ چیز بچوں کو اپروپریٹ ورڈز میں سمجھانی ہے جو کہ دنیا سے انہیں غلط انفارمیشن ملے گی. یہی بچے جب 11 سے 12 سال کے ہو جاتے ہیں یا 12 سے 14 سال کی ایج میں آنے سے جب ان کی ٹین ایجنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, لڑکے بہت پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کی باڈی جو ہے وہ ایک مینلی ایک لک لینے لگ جاتی ہے. اس میں پرائیویٹ پارٹس کی گروتھ یا منہ پہ داڑھی آ جانا یا مونچھوں کا سٹارٹ ہو جانا. بہت سارے لڑکے جو ہیں اس طرح کے ڈپریشنز میں چلے جاتے ہیں, پریشانی میں چلے جاتے ہیں کہ یا انکنوینئنس ان کو فزیکلی ہونا شروع ہو جاتی ہے, ڈپریشن میں آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی باڈی کی چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ کیونکہ ایک تو وہ ایک ایڈولسنس سے گزر رہے ہوتے ہیں, دوسرا پیرنٹس ان کو گائیڈ نہیں کرتے ہیں. لڑکوں کی آواز فوراً چینج ہو جاتی ہے. بچے کئی دفعہ اس بات سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں, میری آواز فوراً ایک بڑی بیبی وائس تھی ابھی فوراً سے ایک جو ہے وہ مینلی وائس ہو گئی ہے, واٹ از دس چینج. تو اس طرح کی چینجز پیرنٹس کو سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم ہر چیزیں بچوں کو بتا دیتے ہیں, یہ تو چینل نہیں دیکھنا یا یہ نہیں کرنا. ان کے لیے ہم بہت ساری نارمل چیزیں جو ہیں وہ اس کو متس بنا دیتے ہیں. مطلب سیکشول ایجوکیشن دینا, اپوزٹ جینڈر کے بارے میں بات کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم نے ٹائملی یہ چیزیں بچوں کو گائیڈ کی ہوں تو وہ کسی رانگ ایکٹیویٹی میں پڑیں ہی نہ, وہ کیونکہ ان کے لیے بہت چیزیں نارمل ہوں گی. آپ جب بھی کسی چیز کا ہوا بنائیں گے بچے کے سامنے, وہ اس کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرے گا, اس کو پتہ یہ چیز کا ہوگا کہ جی یہ کوئی عجیب چیز ہے, میرا پرائیویٹ پارٹ ایک گندی چیز ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. اس کے بارے میں بچوں کو بہت دفعہ بہت سارے ڈس آرڈرز بھی ہو جاتے ہیں فزیکلی, لیکن وہ شرم کے مارے یا وہ شائنس ہوتی ہے پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں ایک گارڈ ایک لائن آ جاتی ہے جو کہ پیرنٹس خود کریٹ کرتے ہیں. اس کے چلتے بچے ڈسکس ہی نہیں کرتے, وہ پھر اپنے فرینڈز میں ڈسکس کریں گے. سب سے بڑی ایک بیماری جو آج کل ہے وہ پورنوگرافی ہے کہ کیونکہ ہم بچوں کے لیے ان کے ہی باڈی پارٹ سے انہی کے جینڈر یا اپوزٹ جینڈر کو جو ہے بڑا ایک ہوا بنا دیتے ہیں, تو بچے جو وہی فینٹیسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جس ایج میں انہیں پراپر گائیڈنس کی ضرورت یہ ہے کہ بچیوں سے بات, فار ایگزامپل لڑکا ہے تو لڑکیوں سے بات اگر پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں ہے, یا آپ کو بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کے بارے میں اگر گائیڈ کیا گیا ہو تو بچوں کو یہ باتیں پتہ ہوں کہ یہ بڑی نارمل سی باتیں ہیں. اور پھر ہم جب ساری باتیں ہو جاتی ہیں تو ہم بیچ میں ایک ریلیجیس فیکٹر ڈال دیتے ہیں کہ جی دیکھیں اسلام ایک بڑا ہیومنسٹک سا ایک مذہب ہے.
آپ پورے قرآن پاک کی اگر بات نہ بھی کریں تو 1 سے لے کے 10 تک پہلے 10 پاروں میں ہی اللہ میاں نے ہر چیز جو ہے وہ بڑی ایکسپلین کر کے جو ہے وہ بتا دی ہے, ناٹ ان تفسیر بٹ ان قرآن پاک ڈائریکٹلی. اگر دیکھیں ایک تو ہمارے پاس بیریئرز آ جاتے ہیں, ہمیں عربک نہیں پڑھنی آتی, عربک اگر پڑھنی آتی ہے تو ہم بڑا اس کو جو ہے وہ ایک قرآن پاک کا سبق سمجھ کے پڑھ تو لیتے ہیں, لیکن ہمیں اس چیز کا میننگ نہیں پتہ ہوتا. تو اگر آپ ترجمے کے ساتھ 1 سے 10 پاروں کا ترجمہ اگر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس میں ہر طرح کی ڈیٹیل دی گئی ہے, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بچوں کو فردر ان کی لائف میں ہیلپ کرتی ہیں. ہسبینڈ کا وائف کے لیے کیا رائٹ ہے, وائف کا ہسبینڈ کے لیے کیا رائٹ ہے. آپ اگر بچیوں سے لڑکیوں سے بات نہیں کرنی, یا آپ کی لمٹس کیا ہونی چاہیے, یا لڑکیوں کی لمٹس کیا ہونی چاہیے, یہ آپ کا مذہب آپ کو سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب ہم کیونکہ ہمارا لینگویج بیریئر ہے, ہمیں عربک پڑھنی نہیں آتی, اسی طرح جو بچوں کو عربک پڑھنی آتی ہے, جو عربی ملکوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی نارمل لینگویج ہے. جیسے آپ اردو پڑھتے ہیں تو ان کو جب تک وہ 7-8 سال تک قرآن پاک ختم کرتے ہیں ان کو وہ بڑے اچھے سے وہ تعلیم مل چکی ہوتی ہے کہ جی یہ ہمارے رائٹس ہیں, یہ چیزیں اللہ میں نے منع کی ہیں, یہ چیزیں ہماری فزیکل سیکشول ڈیٹیلز کے بارے میں آپ کے بچوں کو گائیڈ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کو اس چیز کے بارے میں گائیڈ کرنا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح کے اگر حالات ہو جائیں تو انہیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے. بچوں کو جیسے بچوں کے لیے جتنی ایجوکیشن جو ہے آپ کی سوشل ایجوکیشن ضروری ہے, اتنی ہی سیکشول ایجوکیشن بھی ضروری ہے, کیونکہ آگے چل کے انہوں نے اپنے ریلیشن شپس بنانے ہیں, ان بچوں کی شادیاں ہوں گی, بہت سارے اور ایشوز ہوں گے, تو ان کو اگر ان چیزوں کے بارے میں ہم متس کریٹ کر دیں گے یا ان کے لیے ایک ہاؤ مومنٹ بنا دیں گے کہ جی اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے, اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرنی, تو آبویسلی جو ہے بچے بہت ساری متس کے تھرو, کیونکہ ان کو ایجوکیشن تو لینی ہی لینی ہے, تو پھر اگر پیرنٹس جو ہے وہ اپروپریٹ ایجوکیشن ان کو نہیں دیں گے تو وہ ان اپروپریٹ سورسز کے ذریعے جو ہے اس طرح کی ایجوکیشن کلیکٹ کریں گے, اور آبویسلی وہ ان کے جو سائیکولوجیکل جو ان کے ایشوز ہیں ان کا کریٹر ہے, کیونکہ وہ رانگ انفارمیشن ہے, وہ غلط انفارمیشن ہے. بچے پورنوگرافی میں پڑ جاتے ہیں, بچے اپنے اس طرح کے دوستوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے, یا بچے جو ہیں اپوزٹ جینڈر کے لیے ان کو کیونکہ گائیڈنس نہیں ہوتی تو وہ اسی طرح کے بچے جو ہیں وہ بڑی عجیب طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویئرڈ ان کا جو ہے اپوزٹ جینڈر کے لیے ایک بیہیویئر ہو جاتا ہے, اور وہ یہ ایک بڑی مشکل میں آپ اپنے بچوں کو ڈال دیتے ہیں اگر انہیں آپ ٹائملی جو ہے وہ اپروپریٹ سیکشول ایجوکیشن نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو اپنے بچوں کو سیو کیجئے, اپنے بچوں کی سیکشول ایجوکیشن کیجئے. ضروری نہیں ہے پبلک میں بیٹھ کے کریں, آپ اپنے ایک بچے کو پرائیویٹلی بھی چیزوں کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں. بینگ پیرنٹ آپ کی بہت جو ہے وہ بھاری ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں کے اوپر کہ بچوں کو یہ انفارمیشن دینا بہت ضروری ہے. اگر یہ انفارمیشن بچوں کے پاس ہو تو ایسے پیشنٹس ہمارے پاس نہ آئیں جو بیفور میرج جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا, ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا, اور ایموشنل چینج ہو جائے گی, فزیکلی چینج ہو جائے گا, اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں رانگ ریلیشن شپس میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اپنے بچوں کو اپروپریٹ ایجوکیشن دیجیے, انہیں گائیڈ کیجیے. اس میں فردر ویڈیوز جو ہیں وہ سیکشول ایجوکیشن فار گرلز اینڈ سیکشول ایجوکیشن فار بوائز, جو سائیکو سیکشول ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں میری ڈفرینٹ ویڈیوز اور بھی آئیں گی. تو ڈاکٹر اسٹاک پہ فالو کرتے رہیے اینڈ دیکھتے رہیے, آپ کے لیے بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں, اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ سے ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں کمنگ سون, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے لیے. ڈو کامنٹ اینڈ ڈو کانٹیکٹ می اف یو وانٹ. جو مجھے ٹین ایجرز دیکھ رہے ہیں مجھے پرائیویٹلی بھی جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فیس بک سائیکالوجسٹ ایڈوائس پیج کے اوپر میرا نمبر دیا گیا ہے, وہاں سے مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پلس میں ایک بڑی چیز ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ میں ویڈیوز تو آپ جو ہیں وہ فار دا فری آپ دیکھ سکتے ہیں میری, لیکن جو میری سیشنز ہوتے ہیں, جو میری سروسز بینگ سائیکالوجسٹ ہیں, دے آر ناٹ فار فری. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ چینل سے آتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو دیکھی تھی تو یہ پرابلم ہے. اور دوسری بات یہ میں
ٹیکسٹ پہ کنسلٹ کرنا ایک اپروپریٹ وے نہیں ہے. تو اگر آپ ٹیکسٹ پہ صرف اپنا اپائنمنٹ بک کر سکتے ہیں میرے ساتھ. اور اپائنمنٹ کے 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس. ایک تو آن لائن اپائنمنٹس ہیں, ایک جو ہے وہ وزٹنگ اپائنمنٹس ہیں, جن کے لیے میرے اسپیسیفک ڈے اور آورس ہیں. پلیز اس رول کو فالو کیجیے. Thank you very much for watching the video, and I'll see you in next one.